بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں جن کے رہتے ہوئے ہم ان کی قدر و قیمت نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور جب وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، جب ہم سے دور ہو جاتی ہیں تو ہمیں اکثر ان کی قیمت، ان کی قدر معلوم ہوتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اکثر زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تبھی ہمیں اس کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے موجود ہونے تک اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو شاید وہ نعمت ہم سے اتنی جلدی سلب نہ ہو۔ نعمتوں کا سلب ہو جانا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے وقت رہتے ہوئے جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ نعمتیں زیادہ سے زیادہ دیر تک رکی رہیں گی۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، چلنے کے لیے ہاتھ پیر دیے ہیں، لیکن کبھی آپ اس سے پوچھئے کہ جس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی ہو جائے، جس کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، یا جس کے خدا نہ کرے کوئی ایسی پریشانی ہے کہ چل نہیں سکتا ہے یا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہاتھ تھے تو ہم نے ان کا استعمال کیسے کیا، جب یہ پیر تھے تو ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، یا یہ آنکھیں یا زبان، جو بھی کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ یا کسی پیاسے سے پوچھئے کہ 1 گلاس پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے تو وہ بتائے گا کہ ہاں 1 گلاس پانی کی اہمیت و قیمت کیا ہوتی ہے۔ یوں تو ہم بلا وجہ نہ جانے کتنا پانی بہا دیں، ہمیں خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے سستی چیز وہی ہوتی ہے، لیکن وہی ریگستان میں ایک پیاسا ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک قطرے کی قیمت کیا ہے۔ ان تمام طرح کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے کہ جس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں، یا اس کی اس طرح سے خدمت نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ کون ہے کہ وہ ہمارے والدین ہیں، کہ جن کے رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی عظیم چیز، کتنی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کی قدر اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر لمحہ، چاہے والدین ہمارے ساتھ موجود ہوں یا نہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے تو بس چیپٹر کلوز ہو گیا، بات ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر موجود ہیں تو ان کی جتنی سے زیادہ خدمت ہو سکے کریں، اور اگر موجود نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تب بھی ان کو بھول جانا نہیں، بلکہ ان کو یاد رکھنا ہے، نیک اعمال میں، دعاؤں میں ایصال ثواب کرتے وقت۔ تو اب ان کی اہمیت کے لیے 2 چیز آپ کے سامنے عرض کر دیں اور بات ختم کر دیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرزند اپنے والدین کی طرف محبت سے نگاہ کرے، یعنی محبت سے اپنے والدین کے اوپر نگاہ ڈالے، تو ہر نظر کے عوض میں اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی ایک بار مرتبہ محبت سے اپنے والد والدہ کو دیکھا تو ایک مقبول حج کا ثواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقبول حج کا ثواب اللہ اسے عطا کریں گے۔ تو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ دن بھر میں دیکھے، یعنی گھر میں والدین ہیں تو انسان دیکھ رہے، 100 مرتبہ اگر اسی طرح محبت سے دیکھے اپنے والدین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نگاہ کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی گھر بیٹھے اتنا بڑا ثواب کہ جس کے لیے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ یہاں کچھ اتنی استطاعت ہو، اتنے پیسے ہوں، ایسی صحت ہو کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں اور حج کر لیں، زندگی میں کبھی خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے۔ وہ گھر بیٹھے کہ اپنے والدین کی طرف محبت سے نگاہ ڈالو، وہ ایک حج کا ثواب، وہ بھی مقبول حج کا ثواب۔ ہم نے خود حج اگر کیا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مقبول ہو ہی جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریاکاری ہو یا کوئی ایسی خرابی ہو جائے کہ وہ مقبول ہو نہ ہو، یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اگر محبت سے اپنے والدین کی طرف انسان دیکھتا ہے، کوئی فرزند دیکھتا ہے، کوئی اولاد دیکھ رہی ہے، تو وہ ایک نظر ڈالنا حج مقبول کا ثواب رکھتی ہے۔ کتنا بڑا
مرتبہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اتنا ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے. تو اب ذرا سوچیے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنے میں کتنا ثواب ہوگا اور کتنا اجر اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. دوسری طرف امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں نگاہ ڈالنا محبت سے تو حج کا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی غصے میں اپنے والدین کو دیکھے، جیسا اکثر ہوتا ہے کہ غصہ کہیں کا ہے نکالا کہیں پہ جا رہا ہے، جانتے ہیں کہ والدین ان کے غصے پہ وہ ریئیکشن نہیں کریں گے، تو جو برداشت کر لیتا ہے اسی کے اوپر سب کچھ آنے لگتا ہے. تو باہر سے غصے میں آئے، ماں نے کچھ پوچھ لیا کیا ہوا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہیں تو گھور کے ہی دیکھ لیا. لیکن یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ معمولی سا گھور کے دیکھنا، بس اس میں ہم نے کچھ کہا تو نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی ان کی توہین نہیں کی. لیکن والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے صرف گھور کے دیکھ لیا تو ہی بہت ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان والدین کو غصے سے دیکھے تو وہ بھی عاق ہو جاتا ہے. اب اس کے آگے تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر غصے سے والدین کی طرف دیکھے تو بھی وہ عاق ہو جاتا ہے. اور جو عاق ہو گیا تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیے کہ جسے والدین نے عاق کر دیا ہو، جو والدین کا عاق شدہ ہو، تو پھر اس کا تو معاملہ ہی ختم ہے، کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو ایک طرف محبت کی نگاہ ڈالنا اتنا ثواب رکھتی ہے، اور وہی غصے میں دیکھنا، صرف ان کی طرف دیکھ لیا، تنگ نگاہ سے ان کی طرف دیکھ لیا، تو اتنی بڑا مطلب یہ کہ عاق ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا تو ہر لمحہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے خدمت کریں، جتنی ہو سکے ان کی اطاعت کریں، کوشش کریں کہ ہماری طرف سے ان کے دل کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، ہماری طرف سے ان کے لیے ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے. اور جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے تو اس کا صلہ اسے دنیا میں بھی ملا ہے اور آخرت میں ملے گا. آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.